اب یہ جو بلال ہے اس کی ضد ہے کہ دونوں بہنوں کی شادی میرے ساتھ ہی ہو جائے، ایک کی ہو گئی ہے دوسری کی بھی میرے ساتھ ہو جائے۔ 6 ماہ گزر گئے ہیں تقریباً ان کی شادی کو، میں تمہاری بہن کو پسند کرتا ہوں، اس کی بھی شادی میرے ساتھ ہی کر دو۔ نائلہ بڑی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو، تمہاری بہن ہے، بہن کے ساتھ بھی کبھی اس طرح کی کسی نے بات سوچی ہے؟ وہ کہتا ہے وہ تمہاری بہن ہے، میری بہن نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں میرے ساتھ رہو، تو تم اپنی والدہ کو میری اس کے ساتھ شادی کروا دے۔ نائلہ جو ہے وہ والدہ کو جا کے ساری صورتحال بتاتی ہے، والدہ کو بڑا غصہ آتا ہے، وہ کہتی ہے یہ تو بڑا بدبخت اور بغیرت انسان نکلا ہے، اس کو رشتوں کی تمیز نہیں ہے۔ بلال جو ہے 10 سے 15 لوگ جو ہیں آتے ہیں ان کے گھر، اسلحے کے زور پر آتے ہیں، یہ ساس کو کہتا ہے ہاں بھائی رشتہ دینا کہ نہیں دینا؟ وہ کہتی ہے رشتہ تو میں نہیں دینا، ایک دھی دے دیتی ہے دوسری تے نہیں تینوں دینی۔ وہ کہتا ہے تو نہیں دینا رشتہ؟ انہوں نے کہا رشتہ تو تینوں نہیں دینا، جڑی دوسری دیتی ہوئی ہے انہوں ہی تیرے نال نہیں ہن وسانا۔ ساس کو وہیں پر ختم کر دے، نائلہ کو بھی ختم کر دے، اور دونوں بہنوں کے ساتھ ایک ہی ٹائم پہ شادی کرنی ہے، یہ اس کی خواہش تھی، جس کی وجہ سے اس نے پورے ہنستے بستے گھر کو اپنے کو بھی تباہ کیا، اپنے سسرال والوں کے گھر کو بھی تباہ کیا۔ سیالکوٹ ڈسکا جو ہے اس کا یہ واقعہ ہے جہاں پر 2 جڑواں بہنیں ہیں اور ایک بہن کی شادی جہاں پر ہوتی ہے، بندے کا نام ہے بلال۔ اب جڑواں بہنیں ہیں، ایک بہن کے ساتھ شادی ہوگی جس کا نام ہے نائلہ۔ اب یہ جو بلال ہے اس کی ضد ہے کہ دونوں بہنوں کی شادی میرے ساتھ ہی ہو جائے، ایک کی ہو گئی ہے دوسری کی بھی میرے ساتھ ہو جائے۔ اب جب والدہ جو ہے وہ انکار کرتی ہے تو اس کے بعد کس طرح سے ان کو جان سے دیا جاتا ہے، کس طرح سے ان کے گھر پر دھاوا بولتا ہے، کیا اپنا آپ وہ دکھاتا ہے، وہ آپ کو آگے چل کے ڈیٹیلز بتاتی ہوں۔ اب جو بلال ہے وہ پیشے کے لحاظ سے ہے میڈیکل ریپ کا کام کرتا۔ یہ 2 بہنیں، ایک کا نام ہے نائلہ، ایک کا نام ہے طاہرہ، دونوں ہم شکل ہیں، ٹوینز ہیں۔ دونوں بہنوں کی جسامت، دونوں بہنوں کا رنگ، قد کاٹ، ان کی عادتیں، ان کی باتیں، ان کے بولنے کا سٹائل سب کچھ سیم ہے، ٹوینز ہیں۔ دونوں بہنوں میں بڑا گہرا رشتہ ہے، دونوں بہنوں کی باؤنڈنگ آپس میں بہت اچھی ہے۔ اب جی شادی ہو جاتی ہے نائلہ کی، نائلہ چلی جاتی ہے بیاہ کے بلال کے گھر میں۔ اب دونوں بہنوں کا آپ کو میں بتا چکی اتنا گہرا رشتہ، جو نائلہ ہے نا وہ طاہرہ کو روز اپنے گھر بلا لیتی ہے، طاہرہ بھی روز اس کے گھر آ جاتی ہے۔ دونوں بہنوں کا تعلق ویسے ہی رہتا ہے جیسے کہ شادی سے پہلے تھا، کھانا پینا ایک ساتھ، اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ، صبح سے لے کر رات تک ایک ساتھ رہنا، شاپنگ پر جانا ایک ساتھ، دونوں کی ہر بات سیم ہے، کپڑا جوتی سب کچھ سیم پہنتی ہیں۔ اب بلال جو ہے اس کو بھی اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے، کبھی نہیں بھی آتی طاہرہ تو بلال نائلہ کو کہتا ہے کہ طاہرہ نہیں آئی ہے، دونوں ایک ساتھ، تینوں جو ہیں ایک ساتھ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، باہر بھی جا رہے ہیں، تینوں ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ بلال کو بھی طاہرہ کی عادت ہونے لگ جاتی ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑا مزے کا کام ہے، یہ تو سب کچھ بڑا اوکے ہو رہا ہے، تو چلو ایسے ہی صحیح۔ اب کبھی ایسے ہونے لگ گیا کہ جب طاہرہ گھر نہیں بھی آتی تھی تو بلال اس کو نائلہ کی پرمیشن یا نائلہ کو بتائے بغیر اس کو باہر کھانا بھی کھلا دیتا تھا، شاپنگ بھی کروا لیتا تھا۔ نائلہ اس چیز پر مطمئن ہے کہ چلو میری بہن ہے، اس کی بھی بہن ہے، مطلب میری بہن اس کی بہن، تو یہ میری بہن کا خیال ہی رکھتا ہے، میری بہن سے اتنا پیار کرتا ہے، اس طرح سے ہم دونوں بہنیں قریب رہیں گے، ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے، بس کسی طریقے سے ہم دونوں بہنوں میں دراڑ نہ آئے، ہم دونوں بہنیں دور نہ جائیں۔ لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جو بلال ہے اس کے دل میں کیا چور ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے۔ اب 6 ماہ گزر گئے ہیں تقریباً ان کی شادی کو۔ جو ماں ان دونوں بہنوں کی، شمیم بی بی اس کا نام ہے، وہ رشتے ڈھونڈ رہی ہے اب طاہرہ کے لیے بھی کہ چلو نائلہ کی شادی کر دی ہے، اب طاہرہ کی بھی شادی کر دیتے ہیں۔ رشتے آتے ہیں، ظاہر ہے گھر کا داماد ہے بلال، بلایا جاتا ہے کہ رشتے دیکھو۔ اب 2-3 رشتے آتے ہیں، بلال ہر رشتے میں کوئی نقص نکال دیتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ لڑکا نہیں صحیح، کبھی کہتا ہے فیملی نہیں صحیح، کبھی کہتا ہے لڑکا جواری ہے، کبھی کہتا ہے لڑکا نشہ کرتا ہے، لڑکے کے اندر یہ مسئلہ ہے، لڑکے کا میں نے یہ پتہ کروایا۔ اس کی والدہ بڑی پریشان ہوتی ہے کہ ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتا ہے۔ چوتھا رشتہ ہے، ان کی والدہ ملاقات کر رہی ہیں، بلال ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی نقص نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو والدہ ہیں شمیم بی بی یعنی کہ بلال کی ساس، نائلہ اور طاہرہ کی والدہ، وہ ڈائریکٹ اس فیملی سے کہتی ہے کہ بھئی ہمیں کچھ مسائل ہیں، ہم کچھ تحفظات چاہتے ہیں۔ وہ تمام تر جو بھی ان کو مسائل، مشکلات، جو بھی ان کو خدشات ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے رکھ دیتی ہیں، جیسے عمومی طور پر شرائط رکھی جاتی ہیں، وہ تمام خدشات ان کے دور کر دیتے ہیں۔ وہ بڑی خوش ہوتی ہیں، کہتی ہیں ہمیں تو خدشات ہی یہ تھے، اگر یہ صحیح ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ حامی بھر لیتی ہیں کہ میں یہاں پر اپنی بیٹی کا رشتہ کر دوں گی۔ بلال گھر آتا ہے نائلہ کے پاس۔ اب بلال کو پتہ ہے کہ ایک بہن میرے پاس ہے، دوسری بہن کو بھی میں چاہتا ہوں، دوسری بہن میرے ہاتھ سے نکلنے والی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بہن کو پسند کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، تم دونوں بہنیں ایک جیسی ہو، اس کی بھی شادی میرے ساتھ ہی کر دو۔ نائلہ بڑی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو، تمہاری بہن ہے، بہن کے ساتھ بھی کبھی اس طرح کی کسی نے بات سوچی ہے، کبھی بہنوں کے بارے میں بھی کبھی کسی نے یہ سوچا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ تمہاری بہن ہے، میری بہن نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں میرے ساتھ رہو،
تو تم اپنی والدہ کو میری اس کے ساتھ شادی کروا دے. نائلہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرتی ہے, سامان پیک کرتی ہے, اپنی والدہ کے گھر چلی جاتی ہے. والدہ کو جا کے ساری صورتحال بتاتی ہے. والدہ کو بڑا غصہ آتا ہے, وہ کہتی ہے یہ تو بڑا بدبخت اور بغیرت انسان نکلا ہے, اس کو رشتوں کی تمیز نہیں ہے. خیر نائلہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں اس انسان کے پاس اب دوبارہ واپس نہیں جاؤں گی. اب 10 اکتوبر کو بلال جو ہے 10 سے 15 لوگ جو ہیں نامعلوم افراد ہیں, آتے ہیں ان کے گھر, اسلحے کے زور پر آتے ہیں. ساس سامنے بیٹھی ہوتی ہے. ساس کو کہتے ہیں ہاں بھائی رشتہ دینا کہ نہیں دینا. وہ کہتی ہے رشتہ تو میں نہیں دینا, ایک دھی دے دیتی ہے, دوسری تو نہیں تینوں دینی. وہ کہتا ہے تو نہیں دینا رشتہ. انہوں نے کہا رشتہ تو تینوں نہیں دینا, جڑی دوسری دیتی ہوئی ہے انہوں بھی تیرے نال نہیں ہن وسانا, ہن انہوں بھی تیرے تو سائڈ تے کر لینا ہے, تو ساڈی جان چھڑ دے, ہن تو بندہ صحیح نہیں ہے گا, تے رشتیاں دی تمیز نہیں ہے گی. وہ اسلحے کے زور پر آتا ہے, ساس کو وہیں پر ختم کر دیتا ہے. نائلہ کے قریب پہنچتا ہے, اس کو کہتا ہے تو بھی میرے نال چنگی نہیں کیتی, تو بھی جڑی ہے ساری کہانی آ کے اتنے دسی ہے نا. نائلہ کو بھی ختم کر دیتا ہے. اب طاہرہ دور کمرے میں بیٹھ کر یہ سارا معاملہ سن رہی ہے, آوازیں سن رہی ہے, شور شرابہ سن رہی ہے. وہ بھاگتی ہے اٹھ کے کمرے کا دروازہ, جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری جانب آ رہا ہے, دروازہ بند کر لیتی ہے, 15 پہ کال چلا دیتی ہے. یہ تمام لوگ جو ہیں یہ گھر سے فرار ہو جاتے ہیں, مفرور ہو جاتے ہیں وہاں سے. پولیس آتی ہے جناب, دونوں کو دیکھتی ہے. دونوں جو ہیں موقع پر ہی ان کی وہ ختم ہو چکی ہوتی ہیں. نائلہ بھی ختم ہو گئی, اس کی ماں شمیم بھی ختم ہو گئی, رہ گئی پیچھے طاہرہ. اب پولیس ریڈ کرے گی, اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گی. دونوں ختم ہو گئی ہیں, طاہرہ بچ گئی ہے. اب میں یہاں پر ایک ایسے میرے پرسنلی ایویں ذہن میں خیال آیا, اسلحے کے زور پر 10 سے 15 افراد موجود تھے. مشکل نہیں تھا ان کے لیے کہ طاہرہ کو بھی وہ ٹارگٹ کر سکتے تھے. اگر سب کو ہی ختم کرنے آئے تھے تو طاہرہ کو بھی ختم کر سکتے تھے. اسلحہ تھا ان کے پاس, اتنے زیادہ لوگ تھے, وہ اکیلی بندی تھی, کمرے کی کنڈی لگ گئی, ختم ہو, لیکن بچ گئی طاہرہ. خیر اللہ نے اس کو بچا لیا, انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اب پولیس اس پورے کیس کی انویسٹیگیشن کرے گی, تمام حقائق جانے گی, تفتیش کرے گی. بلال کو امید کرتے ہیں کہ پکڑے گی. اس کے بعد پتہ لگے گا کہ بلال کا ٹارگٹ صرف شمیم اور نائلہ ہی تھی. کیا وہ وہاں سے 15 کے کال کے ڈر سے, یا اس کے کمرے کو بند کرنے کے ڈر سے, یا شور شرابے کے ڈر سے وہاں سے تمام لوگ بھاگے ہیں, یا ان کا مقصد کچھ اور تھا. یہ تھا جڑواں بہنوں سے شادی کی خواہش, اور دونوں بہنوں کے ساتھ ایک ہی ٹائم پہ شادی کرنی ہے. یہ اس کی خواہش تھی, جس کی وجہ سے اس نے پورے ہنستے بستے گھر کو, اپنے کو بھی تباہ کیا, اپنے سسرال والوں کے گھر کو بھی تباہ کیا. تو یہ آپ لوگوں کے رشتے ہیں, اس لیے تمام رشتوں کو ان کی جگہ پہ رکھا کریں. جو آپ کی بہن ہے وہی آپ کی بہن ہے, جو آپ کا بھائی ہے وہی آپ کا بھائی ہے, جو آپ کا سگا باپ ہے وہی آپ کا سگا باپ ہے. ستیلا باپ آپ کا باپ نہیں بن سکتا.